अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जो मैंने देखा के साथ आपका मेज़बान ज़ुहैब ताहिर खान। एक बड़े सख्त किस्म के हुकूमती सतह पर अहकामात दिए गए हैं कि अफ़गानिस्तान के जो बासी हैं, अफ़गानी हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं गैर कानूनी तौर पर, वो फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़ जाएं। पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का बड़े देरीना और पुराने ताल्लुकात हैं, बाहिमी रवाबित हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? ऐसे अहकामात हुकूमत पाकिस्तान ने क्यों दिए हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी क्या है, ये कहानी बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मियां आरिफ साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, बड़े गहरे मरासिम हैं, रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुकदारी है, हमसाए हैं। वही भाई जो हमारे हमसाए भी हैं, उन्हें पाकिस्तान छोड़ने के क्यों अहकामात दिए गए? क्या कहानी है? ये अहकामात पाकिस्तान को 10 साल पहले 20 साल पहले दे देने चाहिए थे। अच्छा। जो उन्होंने अब दिए हैं। पाकिस्तान के इस तरह के हालात पैदा करने में इनका किरदार बहुत अहम है। सबसे पहले एक चीज़ वाज़ेह तौर पर देखनी समझनी चाहिए कि जब लाहौर में 11 कत्ल हुए, उन कत्लों के पीछे तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों ने कोशिश की, लेकिन कभी भी किसी ने कोशिश नहीं की कि किसी चौकीदार से पता किया जाए, उनसे रब्ता किया जाए, उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसी तरह गारा टाउन में 11 कत्ल इनफरादी तौर पे हुए थे या इज्तमाई? इज्तमाई 11 कत्ल। एक ही घर के 11 अफराद कत्ल हुए असलामपुरा में। अच्छा। इसी तरह गारा टाउन में 7 कत्ल हुए एक ही घर के। तो उस वक़्त भी कानून नाफिज करने वाले अदारों ने तो कोशिश की, लेकिन कभी भी किसी ने किसी चौकीदार से नहीं पता किया कि भी ये मामला क्या हुआ है। अच्छा। आप कहाँ पे थे? मतलब जो घर का गार्ड था। गार्ड। अब देखा ये है कि 98 और 99 में जी मैंने एक सर्वे किया। रात का वक्त 3 दिन मैं सर्वे करता रहा कि लाहौर की मार्केटों में, लाहौर के महल्ले महल्ले, गली गली, कूचे कूचे में कौन से लोग चौकीदार हैं। तो जब मैंने सर्वे किया तो मुझे उसमें समझ ये लगी कि 75% जो है वो अफ़गानी है। 75% अफ़गानी चौकीदारी का काम मतलब जो चौकीदार का काम करते हैं, और 25% जो है वो दूसरे पठान लोग हैं। ठीक है। हमारे पेशावर के या किसी इलाके के, जो रात को विसल दे के, जो विसल नहीं भी देते थे, लेकिन एक हाथ में उन्होंने डंडा पकड़ा होता था रिवायती अंदाज में। जी ठीक है। और वो सर्वे करते, वो सारा रात को जो है वो उन्होंने चौकीदारा करना। और दूसरी तरफ तमाम पूरा लाहौर जो है वो सोया हुआ है। वो क्या करते हैं, क्या कर जाते हैं, ये किसी को कोई पता नहीं है। और ये ऐसे लोग हैं कि इनको सिक्योरिटी एजेंसियों ने भी बग़ैर किसी शनाख्त के, बग़ैर किसी रजिस्ट्रेशन के इन्हें अपने पास रखा हुआ है। सही। और ये तमाम मामला जो हैं इतने गंभीर होते गए कि बैंक डकैतियाँ हुई। और उन बैंक डकैतियों की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो समझ लगी कि इसमें अफ़गानी लोग शामिल हैं। अच्छा। एक बैंक डकैती बहुत बड़ी इकबाल टाउन में हुई। उसका भी यही निकला कि जो इसका गार्ड था, वैगन का गार्ड था, वो अफ़गानी था। लेकिन ना तो पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड जमा करवाया गया उसको रखते हुए सिक्योरिटी एजेंसियों ने, तो ना ही उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई गई। जो गली मोहल्लों में रात के वक्त जो पहरादारी का काम करते हैं, चौकीदारी का काम करते हैं चौकीदार, इनका कोई थानों के अंदर रिकॉर्ड या उनसे परमिशन या उनके रिकॉर्ड के अंदर ही आते हैं? ये उनके रिकॉर्ड के अंदर आना ज़रूरी है। लेकिन हम लोग भी थोड़े से लालच करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम से भागते हैं कि मज़ीद हमें कोई प्रॉब्लम ना पड़े, इसलिए हम पुलिस को आगाह नहीं करते। जी। अगर आपने एक चौकीदार को हटाया, दूसरा रखा, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको थाने को देनी पड़ेगी, क्योंकि थाने के पास इसको चेंज किया है, क्योंकि थाने के पास रिकॉर्ड होता है। जब वो ID कार्ड वो बीच में कंप्यूटर में जो इन करेंगे तो उसका तमाम बायोडाटा सामने आएगा कि इसने कितने आज तक वारदातें की हैं और क्या क्या जुर्म किए हैं या नहीं किए। ये दोनों सूरतें सामने आई जाती हैं। ठीक है।
تو لہٰذا یہ پولیس کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں یہ بینک ڈکیتیاں ہوئیں, یہ 11 مرڈر ایک ہوئے, 7 مرڈر ایک ہوئے, جس کا ابھی تک سراغ نہیں ملا کہ یہ 11 اور 7 قتل کس نے کیے. صحیح. اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو گورنر پنجاب سلیمان تسیر, سابقہ گورنر پنجاب سلیمان تسیر کا بیٹے کو اغوا کیا گیا. بالکل کیا. اور اس کا سراغ کہاں سے ملا؟ شہریار تاثیر جو ہے افغانستان سے ملتے ہیں. اس کا سراغ کہاں سے ملا؟ افغانستان سے ملا. اسی طرح سابقہ وزیر اعظم یوسف زائی گیلانی کا بیٹا اغوا ہوا, سر بازار اغوا ہوا, مجمع میں سے اغوا ہوا, تو اس کا سراغ کہاں سے ملا؟ افغانستان سے. ان کے عوامل پیچھے کیا ہیں, کیا مقاصد ہیں, اس کی میں بیک گراؤنڈ میں نہیں جا رہا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے واقعات ہونے کے بعد پاکستان کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو ہوش نہیں آیا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے اور ان کو یہاں سے نکالا جائے. اور اگر اتنے بڑے آدمیوں کے, اتنی بڑی شخصیات کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور بازاروں میں اغوا کیا جاتا ہے, تو یہ چوکی دارا کرتے ہوئے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح صرافہ بازار میں دکانیں لوٹیں, اس کے پیچھے کیا تھا؟ افغانی تھے. اسی طرح کئی سنیارے سونا لے کے جاتے ہوئے لوٹے, اغوا ہوئے, وہ کیا تھا؟ ان کے پیچھے کون تھے؟ پٹھان لوگ تھے. اب جو ڈاکوؤں کی اکثریت ہے, لوٹ مار کرنے والوں کی, وہ افغانی ہیں. اور ان افغانیوں میں اور یہ چوکیدارے میں کیا آپ اس میں روابط, آپ کنیکشن جو جوڑ رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ایک علاقہ مکمل جو ہے وہ ان کے سپرد ہے. تو اس علاقے میں وہ رات کے ٹائم ایک وقت ان کے پاس مقرر ہے کہ رات 8 بجے کے بعد یا 10 بجے کے بعد صبح 5 بجے تک یہ سارا علاقہ ان کے قبضے میں ہے. وہ اس علاقے میں جہاں مرضی جو مرضی کروا سکتے ہیں. اچھا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور اس المیہ کو کیا ہمارے حکام کو نظر نہیں آیا, اور اس وقت بھی نظر نہیں آیا جب اب جو یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ آپ جو ہے 30 اکتوبر تک انہوں نے پاکستان کو چھوڑنا ہے یہاں سے, جو غیر قانونی طور پر یہاں پہ مقیم ہیں, تو یہ اب اس کے پیچھے یہی عوامل ہیں ان کی؟ اب ان کے پیچھے یہ عوامل جو ہے وہ تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں. اچھا. دہشت گردی کے واقعات میں بھی شامل ہو گئے ہیں. دہشت گردی کے واقعات ثابت ہو چکے ہیں. اور سب سے بڑی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حال ہی میں سعودی عرب میں 12,000 کے اوپر پاسپورٹ پاکستانی پکڑے گئے, جس پر افغانستان کے لوگ جو تھے, لوگ افغانی ہیں لیکن ان کے پاس پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستانی ہے. اور یہ صرف سعودی عرب میں پکڑے گئے ہیں تو سامنے آ گیا. یہ تو تمام دنیا میں انہوں نے اس طرح کام کیا ہوگا, پورے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے. اچھا, اس کے حوالے سے یہاں بھی انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے, پاسپورٹ حکام سے بھی, نادرا حکام سے بھی, کہ کس طرح سے انہیں یہ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. یہ انویسٹیگیٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ انویسٹیگیٹ ان کو 1980 سے کرنا پڑے گا. اچھا, اس آپریشن کے بعد بہتری آئی؟ اس آپریشن لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ میں نے ایک سروے کیا, 75% جو اخوان جو تھے وہ رات کو ڈیوٹیاں دے رہے تھے چوکی دارا. ٹھیک ہے. اگر ہم اسی طرح اپنے بڑے شہروں, دوسری شہروں کی طرف دیکھیں, جیسے کراچی ہے, حیدرآباد ہے, کوئٹہ ہے, پشاور ہے, تو اس میں بھی ان کے پنجے جو ہیں اسی طرح گڑے ہوئے ہیں جس طرح کے لاہور میں تھے. صحیح. تو کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تو کراچی میں اخوانیوں نے اپنا پورا نیٹ ورک جو ہے جرائم کا وہ بچھایا ہوا ہے. صحیح. اور ہر ڈکیتی کے پیچھے وہ افغانستان کے باشندوں کا ہاتھ ملوث ہونا ثابت ہوا ہے. ان کا ہاتھ ملوث ہے, وہ خود اس کے اندر ملوث ہیں. اور یہ حالیہ آپریشن میں سب سے زیادہ جو فوری طور پر وہاں سے ڈیپورٹ کیے گئے ہیں وہ 4,000 سے زائد کراچی سے جو اخوانی جو ہے نا وہ نکالے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سارے عوامل میں اب تھوڑا سا ایک ٹائم لگے گا. اس ٹائم لگنے کے ساتھ پاکستان میں سکون نام کی چیز ہوگی. صحیح. کیونکہ سب سے پہلے جرائم کا ایک باب بند ہوگا.
نمبر دوسرا دہشت گردی کا ایک باب بند ہوگا. جی جی. یہ دونوں باب ایسے ہیں جس سے جس نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے. صحیح. اور عام شہری ان کو صرف ڈیپورٹ کرنا اب حکومت پاکستان کا ٹارگٹ ہے. یہ تو پھر دوبارہ سے بھی پاکستان کے اندر داخل ہو سکیں گے موقع پا کے، چونکہ یہاں کے حالات، حال احوال ساری چیزوں سے وہ اچھی طرح نہ صرف واقف ہیں بلکہ یہاں کا جو ماحول ہے وہ ان کے لیے اب سازگار بن چکا ہے. آپ کی بات بجا ہے، لیکن کیونکہ اب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جی جی انہوں نے ایک سخت قسم کا ایکشن لیا ہے. جی جی. ان کا دوبارہ واپس آنا اتنا آسانی نہیں ہوگا. سر جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں پاکستانی شہری ہیں وہ اس حوالے سے کیا معاونت کر سکتے ہیں حکومت پاکستان کی؟ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جس گھر کے پاس کوئی افغانستان کا باشندہ رہ رہا ہے جی جی تو وہ فوری پولیس کو اطلاع کرے. ٹھیک ہے. یہ کمپرومائز کرنا پڑے گا اپنے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ بھی. صحیح. جب تک ہم نہیں جاگیں گے، ایک ایک فرد نہیں جاگے گا، تو اسی طرح مسلط لوگ جو ہیں ہم پر حکومت کرتے رہیں گے اور اپنی من مانیاں کرتے رہیں گے. کسی اور کا بچہ اغوا نہ ہو، کسی اور بچے کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ ہو جس طرح کا ظلم 2 بچوں کے ساتھ ہوا ہے. ایک گورنر تصیر کے بیٹے کے ساتھ، ایک یوسف حکمرانوں کے اپنے بچے جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہے ان کے جتنا ہاتھوں سے. تشدد ان پر ہوا ہے، ان کی جو تصویر اس وقت میں دیکھا، داستان خود بیان کی ہے اور بڑی دردناک اور کربناک جو ہے نا، اور پیسے بھی دے کے آئے. ٹھیک ہے. اور بقایا ان کے پیچھے ان کے عوامل کیا ہیں وہ ایک لمبی اسٹوری ہے. جی جی. وہ ایک الگ سی اسٹوری ہے. جی جی. لیکن سر بازار اس طرح کے بڑے بڑے شخصیات کے بچوں کو اغوا کر لینا کوئی معمولی کام نہیں ہے. ہمارے کرمنل لوگ جو ہیں، ہمارے ملک کے جو کرمنل لوگ ہیں، جی جی، وہ اس طرح کی حرکت کر ہی نہیں سکتے، نہ ان سے ہو سکتی ہے. صحیح. یہ وہی کر سکتا ہے جو غیر ملکی ہے، جس کو پتہ ہے کہ یہ ایک مختصر سی کہانی ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے افغانستان کے جو شہری ہیں غیر قانونی طور پر پاکستان کے اندر موجود ہیں، انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے سخت احکامات دیے گئے ہیں کہ 30 اکتوبر تک پاکستان کو چھوڑ جائیں، ادروائز ان کے ساتھ آنی ہاتھوں کے ساتھ نہ صرف نپٹا جائے گا بلکہ ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان زہیب خان اور ہمارے معزز مہمان جناب میاں عارف صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی رائے کومنٹس میں دینا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کو ہمیشہ کی طرح شیئر کریں.